ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بے شک نماز فحش کاموں سے اور برائیوں سے انسانوں کو روکتی ہے. دین اسلام کے 5 رکن ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ رکن نماز کا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین. بے شک نماز مومن کی معراج ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بلا عذر نماز کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی دینی احکام دیے ہیں ان سب کو زمین پر بتایا، لیکن جب نماز کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عرش پر بلایا اور عرش پر بلا کر آپ وسلم کو نماز کا حکم دیا. تو جیسے ہی یہ نماز کا فریضہ لے کر نبی علیہ السلام آ رہے تھے تو ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے کون سا فریضہ دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر بھی چند نمازیں ہی فرض تھی لیکن وہ ان کو بھی ادا نہیں کر سکی، اس لیے آپ اللہ سے درخواست کیجیے کہ ان میں سے کچھ کم کر دے. تو نبی علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور گزارش کی. اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 بجے. پھر آئے، پھر ایسا ہی ہوا، پھر گئے، یعنی 9 مرتبہ گئے، 5 رہ گئی. اور پھر آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے صرف 5 نمازیں رہ گئی ہیں اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ تیری امت 5 نمازیں پڑھیں گی میں ان کو 50 کا اجر دوں گا. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں دوبارہ نہیں جا سکتا کم کرانے کے لیے، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. اب جیسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ایک مرتبہ میں کم کر دیتے، پہلی مرتبہ میں ہی 5 کر دیتے. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے صرف 1 مرتبہ نبی علیہ السلام کو عرش پر بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی میرے محبوب جتنی مرتبہ بھی چاہیں گے وہ عرش پر آ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے 5 نمازیں کم کی. اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حضور سے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ سے کم کرا لیجیے، تو اس کا یہ مطلب
نبی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سمجھ کم تھی، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور گزارش اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی زیارت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اب کوئی ہمارا محبوب ہوتا ہے، ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ملاقات کی خواہش بھی دل میں ہوتی ہے، ملاقات کا اپنا ایک مزہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر اللہ نے 70,000 پرتوں کے پیچھے سے تجلی ڈالی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اس لیے آسمان پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے بیٹھے تھے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہے میں سب سے پہلے اس کا دیدار کروں، اس لیے وہاں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نماز بہت اہم رکن ہے اسلام کا، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ جیسے ہی جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا کوئی تم کو سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، تم کیوں آئے یہاں؟ تو وہ کہیں گے، اقیم الصلاۃ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ نماز کو چھوڑنا ہوگی، اور بھی بہت سارے اعمال ہوں گے جہنم میں جانے کے، لیکن بنیادی عمل یہ ہوگا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کھڑے ہونے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھی جائے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھی جائے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھی جائے، اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہم ہیں جہاں وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جائے، لیکن نماز پڑھی جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ اگر ہم جہاد میں ہوں اور دشمنوں کا لشکر سامنے ہو، ان سے جنگ ہو رہی ہو، تب بھی نماز نہ چھوڑی جائے۔ آدھے لوگ ان سے جنگ لڑے اور آدھے پیچھے ہٹ کر نماز پڑھے، پھر وہ نماز پڑھ لیں گے، وہ آگے آ جائے، اور جو جنگ کر رہے وہ پیچھے جائے، وہ نماز پڑھے۔ تو یعنی دشمنوں کا لشکر اگر سامنے ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ کچھ ساتھی تو جمعے کے نمازی ہو گئے، کچھ وقتی نمازی ہو گئے، کہ وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی، بھائی وقت نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، وقت کو نکالنا پڑتا ہے، وقت کو نکالنا پڑتا ہے، وقت خود نہیں نکلتا۔ اکثر عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، پہلے مہمانوں کی خاطرداری کر لوں، ان کی چائے پانی کر لوں، پھر نماز پڑھ لیں گے۔ ان کی چائے پانی میں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں دو آپشن دیے جائے، ایک کام کا دوسرے نماز کا، تو نماز کے آپشن کو چوز کیا جائے، کام بعد میں نماز پہلے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز بہت اعلیٰ رکن ہے، اور نماز چھوڑنے کے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، فرض ہے، اور فرض تو بالکل بھی معاف نہیں ہوتا، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے، جیسے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں تو بعد میں حساب ہوگا، اور آخرت میں بھی بعد میں ہوگا۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے،
اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کو کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اسی خوشی کی حالت میں فرشتہ ان کی روح قبض کر لے گا۔ اور جو بے نمازی ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے ہوں گے، تو ان کو ایسی شے دکھائی جائے گی کہ وہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلا امتحان تو ہمارا دنیا میں ہی ہے، اور اس کے الگ الگ امتحان بھی ہیں، اس کی الگ الگ آزمائشیں بھی ہے۔ جیسے ہی اگر ہم بیمار حال ہو جاتے ہیں مثلاً، یا پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں خود کے لیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، یا ہمیں پریشانیوں میں ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا علاج صحیح ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اگر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کو پریشانیوں میں ڈال کر ان کا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے کہاں تک ٹکتے ہیں، اور اگر وہ گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ ان کو اس لیے بھی پریشانیوں میں ڈالتا ہے، وہ ایک گناہ ہوتا ہے، تو اس کا عذاب وہ دنیا میں ہی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بھی گناہوں کے عذاب ملتے ہیں، ان کی سزا ملتی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور موت کے وقت بھی سزا ملتی ہے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ، اور قبر میں بھی ایسا ہی ہوگا، پھر آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جو بے نمازی ہوں گے قبر میں بھی ان کے لیے الگ الگ قسم کا عذاب دیا جائے گا، فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، اور سام اژدہیں مسلط کر دیے جائیں گے، جو فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے شفق، جتنی بھی نمازیں چھوڑیں گی اسی طرح وہ اس کو ڈستے رہیں گے، اور باقاعدہ وہ زبان سے کہیں گے کہ تمہیں فجر قضا کی تھی اس لیے میں تجھے دس رہا ہوں، ظہر قضا کی تھی اس لیے دس رہا ہوں، اور آخرت میں بھی یہ ہوگا۔ اور جو بے نمازی ہوں گے تو جہنم کی جو سب سے نیچے والی سطح ہوگی اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بھی گزارش ہے میری کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا معمول بنائیں، نماز کے لیے وقت نکالا کریں۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، اور تمام بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی گردن کاٹ دی جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اگر نماز کو چھوڑ دیا جائے انسان کا دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ کفر اور اسلام کے درمیان یہی تو ایک چیز ہے، نماز۔ ہم مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، اور جو حصے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، جو حصے وضو میں دھلتے ہیں جو اعضاء جسم کے، وہ کل قیامت کے روز چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہمارے حالات تو ایسے ہیں، وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، نماز کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں۔ بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ سیکھنے کی کوشش کیا کرو، لیکن آپ کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ابھی موقع ہے، موت سے پہلے موقع ہے، اور اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہماری موت اب آ گئی، سامنے دکھ رہی ہے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ اس نے کہا تھا جب اس نے دیکھا کہ پانی آ گیا، اب تیری موت آ گئی، تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، لیکن اس وقت اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی، وقت سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، اس کو ادا کرو، اور نبی علیہ السلام کا جو سنت کا طریقہ ہے اس کی اتباع کرو۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزار دیں گے دین کو چھوڑ کر، تو ہماری دنیا بھی ناکام ہے اور آخرت بھی ناکام ہوگی، اور اگر دین پر چل کر زندگی گزاریں گے تو اس دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سنتیں پڑھ لو.